ان پاروں میں جو سورے ہیں ان کا نام حامیمات ہے. سب جو ہے وہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس کی جمع حامیمات کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیمات جو ہیں وہ انجیل کا خلاصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو کتاب اتاری انجیل، اس کا خلاصہ جو ہے وہ حامیمات ہیں. اس میں زیادہ تر مضامین ترغیب اور ترہیب کے ہیں، یعنی آخرت کے مضامین ہیں اور نیکوکاروں کا جو انجام ہے ان کو جس طرح سے سرفرازہ جائے گا، بخشا جائے گا، نعمتیں دی جائیں گی، جو ان کے احوال ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. زیادہ ایسے جو بدکار لوگ ہوں گے، برائی والے ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی سخت معاملہ فرمائیں گے، جو سزائیں ہوں گی اور سزا کا جو نظام ہے وہاں پر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ زیادہ تر حامیمات میں بیان کیے گئے ہیں. بلکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات رہے کہ اخیر کے پاروں میں مسائل نہیں ہیں، بہت ہی کم ہیں، کہیں کہیں تھوڑے سے مسائل کی طرف اشارہ ہے. زیادہ تر اس میں ترغیب اور ترہیب کے مضامین ہیں جو گویا لوگوں کو شوق دلانے کے اور خوف دلانے کے. اس کا مطلب صرف شوق دلانا نہیں ہے، مطلب وہ چیز ایسی ہے کہ اس سے شوق پیدا ہو، وہ ایک حقیقت ہے. اور ایسے ہی صرف ڈرانا مقصود نہیں ہے، وہ بات ہی ایسی ہے کہ ڈرنے کی ہے، وہ ایک حقیقت ہے. کوئی مانے تو بھی اس کو پیشانی ہے، وہ کوئی نہ مانے تو بھی پیشانی ہے وہ چیز. مگر وہ مسائل اس کے اندر احکام اور مسائل یہ نہیں ہوتے زیادہ، چونکہ آخرت اور انجام سے متعلق بحث ہے، اس میں تو وہاں احکام نہیں ہوتے ہیں. 26ویں پارے میں جو سورے ہیں اس میں سے ایک سورہ محمد کے نام سے بھی ہے، سرکار کے نام سے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بہت جگہوں پر کیا گیا، لیکن کبھی بھی آپ کا نام لے کر نہیں کیا گیا، بلکہ خطاب نام لے کر کہیں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیغمبروں کے نام خطاب کے ساتھ ہیں، یا زکریا انا نبشرک، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا موسیٰ فلاں، یا نوح فلاں، یا ابراہیم. ایسے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ نے خطاب فرمایا تو اس میں یا کے ساتھ ہے، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے نوح، اے آدم، ایسے الفاظ ہیں بہت، لیکن یا محمد نہیں ہے. علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے یا ایھا الرسول کہا گیا ہے، یا ایھا النبی کہا گیا ہے. یا نبی یا رسول، یہ دو الفاظ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے. اسی لیے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ یا محمد نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ محمد لکھیں. اگر برکت کے طور پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا ہے تو محمد کے ساتھ صرف محمد ہو، یا محمد نہ ہو. کیونکہ یا محمد جو ہے وہ صحابہ بھی نہیں بولتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے. اور وہ یا رسول اللہ جب بولا جاتا ہے جب سامنے آپ بولیں اے اللہ کے رسول، آپ کو کچھ کہنا ہے، آپ کو مخاطب کرنا ہے تو بولا جاتا ہے. کوئی آدمی محبت میں یاد کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا رسول اللہ، تو ایک شک اس کی ہے کہ اتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کی، لیکن وہ نکالی جا سکتی ہے اور ویسا سوچ کے بولنے پر ہے. نہ کوئی ویسا سوچتا، نہ اتنے ڈیپ میں کوئی جاتا. اس کی وجہ سے کیا ہے، جب سرکار کا نام لیا جائے تو محمد سے بولا جائے. یا پھر اگر یا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسے قرآن پاک وغیرہ میں، تو اگر خطاب کرنا ہے تو یا بولنا چاہیے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمان خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روضے پہ کرتے ہیں، دور سے نہیں کرتے. تو روضے مبارک پہ جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا سید ولد آدم، بلا فلاں جتنے القاب آپ لے سکتے ہوں، جتنے یاد ہوں. ویسے تو وہاں جا کے ایک ایسی حیرت طاری ہوتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا سوائے یا رسول اللہ کے، اور کچھ نکلتا ہی نہیں. مگر اگر کسی کو بار بار موقع ہو اور وہاں کی وحشت اتنی نہ رہے، گھبراہٹ نہ رہے، تو پھر دوسرے القاب بولا جاتا ہے. وہاں پر بھی یا محمد نہیں بولنا ہے، وہ بے ادبی ہے. السلام علیکم یا محمد روضے پہ کھڑے ہو کے بولا جا رہا ہے، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ میں پکارنے کو منع بھی کیا گیا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو آپ کو پکارتے ہیں یا محمد کہہ کے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں.
تو اس لیے وہ خطاب وہاں پر ہی کہنے کا ہے یا رسول اللہ. اور یہاں اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے اس میں یا کا صیغہ نہیں رہنا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ قد علمنا الصلاۃ علیک فکیف السلام، قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاۃ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا گیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ کیسا بھیجنا ہے؟ کیونکہ صلاۃ اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم ہے آیت میں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. تو سلام بھیجنے کا تو بتا دیا تشہد میں. تو صلاۃ کیسا بھیجنا ہے، صلاۃ کیسا بھیجنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ درود ابراہیم سکھایا. وقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں وہ کہنا ہے. اس کے علاوہ اور حالتوں میں پڑھنا ہے تو وہ صیغے خطاب کے نہیں رہنا اس میں، یعنی یا بول کے نہیں رہنا. صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے جو صیغے ہوتے ہیں اللہ کو خطاب کر کے حضور کو سلام بھیجنا ہوتا ہے. دور سے حضور کو مخاطب نہیں کیا جاتا. قاعدہ یاد رکھ لو. جب ہم دور ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے روضے کے پاس، تو خطاب اللہ کو کریں گے اور درخواست اللہ سے کریں گے کہ سرکار پر صلاۃ و سلام بھیجیے. تو اللہم آئے گا، اللہم صلی اللہم سلم ایسا آئے گا. جب وہاں ہوں گے تو وہاں خطاب خود حضور کو ہوگا ڈائریکٹ. یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا حبیب اللہ. تو اس لیے یہ طریقہ اس کا آداب میں سے، صلاۃ و سلام کے جو آداب علماء نے لکھے ہیں اس میں سے یہ ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو سورہ محمد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ پاک نے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو علم والے ہیں، ان کو معلوم. اگر حضور کا نام ہی کہیں نہ آتا پورے قرآن پاک میں تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا شوشہ اٹھا دیتے. اس لیے نام بھی استعمال کیا گیا، مگر آپ کو خطاب کر کے نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد. محمد پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی برائیوں کو دور کریں گے اور ان کے حالات کو بنائیں گے. ایسے ہیں. اس انداز میں سرکار کا ذکر ہے. ایک اس میں بھی ہے اور ایک اسی پارے کے اندر سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ہے، وہاں پر جو کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ وہاں استعمال ہوتا ہے. بعض ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ خود کلمہ کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے. کہاں ہے بتاؤ؟ پورا کلمہ ایک جگہ، ایک جگہ ہونا ضروری تھوڑی ہے. لا الہ الا اللہ ایک جگہ ہے، محمد الرسول اللہ ایک جگہ ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ یہ سورہ محمد میں ہے، اور سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ. کلمہ تو پورا ہے، نہیں ایک جگہ ہونا. تو ایک جگہ ہونا کوئی تمہارا قرضہ باقی ہے ایک جگہ ہونے کے لیے؟ کیوں ہونا ایک جگہ؟ خامخواہ کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت میں، یعنی سورہ محمد کے نام سے جو صورت ہے، اس صورت میں جو مضامین ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانے کی ترغیب دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے راستوں میں لڑنے کی نوبت آئے تو اس کی ترغیبات ہیں اس کے اندر زیادہ. حتیٰ کہ جیسے میں نے کل آیت سنائی تھی آپ کو، اسی صورت کی سنائی تھی کہ جو اللہ کے لیے لڑتے لڑتے مر بھی جائیں گے تو ان کے حالات اللہ بنا دے گا، بگڑے گا نہیں کچھ ان کا. بظاہر تو دنیا کو یہی نظر آتا ہے کہ بگڑ گیا، اس واسطے کہ اس کا کچھ رہا ہی نہیں، وہ خود ہی ختم ہو گیا تو اب کیا بچا اس کا. تو اللہ کے پاس دنیا حساب میں ہی نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کا نقصان ہی نہیں ہے ان کے پاس. جانا ہی ہے یہاں پہ، اور کوئی آدمی یہاں سے کچھ لے کے جا بھی نہیں سکتا ہے. تھوڑے دن ٹائم گزارنا ہے، اور جتنے دن آدمی کو وقت گزارنا ہوتا ہے اس میں دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا رہتا ہے. نہ جما سکتے ہیں نہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس دنیا کے ختم ہونے کا اعتبار نہیں ہے اللہ کے پاس. فرمایا جو مر جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو، ان کو ہدایت دے گا. ابھی ہدایت بہت باقی رہتی ہے. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہدایت ملنا ہے سر، نہیں، اس کے بعد اصل ہدایت باقی رہتی ہے. قبر میں آدمی کا صحیح ٹائم نکلنا، میدان حشر میں صحیح راستے پہ چلنا، پل صراط پر سے صحیح جانا، جتنے منازل ہیں، عقبات جن کو کہتے ہیں، اور منازل وقوف کہتے ہیں، یعنی 50,000 سال کا جو دن ہے قیامت کا، اس میں 50 موقف ہیں، 50 اسٹیشن ہیں. ہر موقف 1000 برس کا ہے، تب جا کے وہ 50,000 سال کے 50 اسٹیجز جو ہے نا وہ جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے آپ کے 50 کسٹم آفیسز ہیں. ہر جگہ ایک ایک چیز کو کسٹمائز کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے. موقف طہارت الگ ہے، موقف صلاۃ الگ ہے، موقف سیام الگ ہے، موقف زکوٰۃ الگ ہے، موقف حج الگ ہے.
یعنی ایک ایک موقف ہے اس کا، اور وہ 1000 سال کا ہے. پھر اس میں موقف ظلمت ایک ہے، 1000 سال اندھیرے میں رہے گا آدمی، بالکل کوئی روشنی نہیں سوائے ایمان کی روشنی کے. جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس روشنی ہوگی، وہ 1000 سال گزارنے کے لیے، جو نہیں وہ اندھیرے میں ہوگا. تو موقف ظلمت ہوتا ہے، تو یہ 50 موقف ہیں اس کے اندر. تو ہدایت تو وہاں ہونے کا ہے اصل، تو اس لیے فرمایا سیہدیہم، جو مر جائیں گے اس حالت میں اللہ کے راستے میں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا. بڑی ضرورت ہے ہماری ہدایت کی مرنے کے بعد کی. وہ ہدایت دوسری ٹائپ کی ہے، یہاں ہدایت اپنے اختیار سے کرنے کی ہے، وہاں ہدایت اللہ کی طرف سے خود بخود عطا کیے جانے کی ہوتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ، مگر یہاں کے عمل کی بیس پر دی جانے والی ہے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات بھی صحیح کرے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا جس کا تعارف نبی کے ذریعے سے دنیا میں کرا دیا گیا ہے. پھر فرمایا گیا، ترغیب دی ہے ایمان والوں کو کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. اللہ کے دین کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کے پھیلنے کے لیے، اللہ کے دین کے بچنے کے لیے، اللہ کے دین کے دوسروں تک منتقل ہونے کے لیے جان اور مال سے محنت کرنا، وقت بھی لگانا، صلاحیت بھی لگانا، پیسہ بھی لگانا، جو چیز کی ضرورت پڑے وہ چیز لگانا. بہت سے لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے، اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بہت سے لوگ فزیکلی ورک کر سکتے ہیں، اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ دولت عطا فرماتا ہے، اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کو نصرت کہتے ہیں. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اور اللہ پاک نے تقریباً یعنی عزت کے طور پر ہم کو یہ فرمایا کہ میرے دین کا کام کرنا میرا ہی کام کرنا ہے، اس لیے میرے دین کی مدد کرنا میری مدد کرنا ہے. اس لیے یہ فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. حالانکہ اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد و بے نیاز ہے، مگر عزت دی گئی ہے ایمان والوں کو کہ اگر تم میرے دین کا کام کرو گے تو میں یہ کنسیڈر کروں گا، یہی تصور، یہ اس معنی میں لیا جائے گا کہ تم نے ہماری مدد کی. جیسے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کو اللہ کل قیامت میں اپنی مدد فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو بلا کے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ پاک فرمایا، بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ سبحان ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو کون کھلاتا؟ فرمایا کہ جو میرا فلاں نیک بندہ تیرے قریب رہتا تھا وہ بھوکا تھا، اگر اس دن تو اس کو کھلا دیتا تو میں یہی قرار دیتا کہ تو نے مجھے ہی کھلایا. اور یہ اللہ کی قدر اس لیے کی جاتی ہے، نیک بندوں کی قدر اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اپنی جگہ ان کے ساتھ برتاؤ کو اپنے ساتھ برتاؤ قرار دیتے ہیں. کہتے کہ بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک بندے سے کہیں گے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے مجھے میری مزاج پرسی نہیں کی. وہ کہے گا کہ پروردگار آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں، بیمار تو ہم ہوتے ہیں. میرا جو بندہ تھا نا وہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور میں اس کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس کی مزاج پرسی کو میں اپنی مزاج پرسی قرار دیتا. اتنا معاملہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے، خاص بندوں کے ساتھ میں. تو اس لیے دین کے کام کو بھی اللہ پاک نے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا. یہ اعزازن ہے، اکرامن ہے. اسی میں جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی کچھ تفصیلات بھی بیان فرمائے گئے ہیں. خاص طور پر جنت میں اللہ پاک نے نہریں بنائی ہیں لوگوں کے آسودہ ہونے کے لیے، آرام کے لیے، لذت کے لیے. اور وہاں بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں کھانا پینا پڑے گا، وہاں صرف انجوائے کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے کھانا پینا ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھانے کی رغبت نہیں ہوگی، رغبت ہوگی. بھوک ہی نہیں ہوگی تو رغبت کیا ہوگی؟ نہیں، رغبت ہوگی لیکن بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی، پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں، نہریں پانی کی ہیں، ایسا پانی جو اس میں بالکل کسی قسم کی خرابی نہیں پیدا ہوگی. فرمایا اس کے اندر نہریں ہیں دودھ کی، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کے مزے کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے اندر نہریں ہیں شراب کی، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہیں. عام طور پر شراب کے بارے میں یہی سنا ہے، کیونکہ سنا ہی جا سکتا ہے اس میں، کہ وہ لذیذ نہیں ہوتی، یعنی مزیدار نہیں ہوتی. جیسے تمباکو کے بارے میں البتہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تمباکو بھی کوئی مزیدار تو ہوتا نہیں، جو کڑوائی ہوتا ہے وہ بدمزہ ہوتا ہے، مگر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. مگر شراب جنت کی جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے مزیدار ہوتی، وہ مزیدار ہوگی. فرمایا اس کے اندر شہد، صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہریں موتیوں کے سنگریزے پر چلتی ہیں.
اور اس کے اندر آبخورے ستاروں کی طرح سے پڑے ہوئے ہوں گے. آبخورے پینے کے کٹورے جو ہیں پیالے وہ ستاروں کی مانند ہیں, اور ہر جنتی کو دی جائے گی. اس کی لمبائی اس کی چوڑائی کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بڑے بڑے باغات, عالیشان محلات, سونے کے محل, چاندی کے محل, موتی کے محل, زبرجد کے محل, زمرد کے محل, ایک ایک محل 70,000 غرفوں والا, کمروں والا, 70,000 اس کے ڈورز ہوں گے, دروازے ہوں گے. کیا کرے گا ایک آدمی وہاں پہ؟ اس کو تو ہمیشہ رہنا ہے نا وہاں پہ. یہاں پہ آدمی کتنا تھوڑا سا وقت اپنا نکالتا ہے, اور جناب والا کیسے بڑے بڑے مکان اپنے لیے چاہتا ہے. پھر اس میں باغات ہوں گے, پھر اس میں نہریں ہوں گی, اس میں لباس ہوگا, اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, اس میں پھل فروٹ جو آدمی مانگے گا وہ ملے گا. اور وہاں کی سب چیزیں, عجیب بات یہ ہے کہ وہ موبائل ہیں. یہاں آدمی موبائل ہوتا, چیز موبائل نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ آپ کو کوئی چیز کھانا ہے تو آپ کو اٹھ کے فریج کے پاس جانا ہے, وہاں سے اٹھا کے لانا ہے. ٹوکری میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, وہاں سے لا کے اپنے ٹیبل پر رکھ کے پھر اس کو کھانا ہے. بازار سے خرید کے آپ کو لے کے آنا ہے, چیز خود ہی نہیں آئے گی, میں آئی ہوں میرے کو کھاؤ. لیکن وہاں کا سسٹم دوسرا ہے. وہاں پرندہ خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے سامنے بھنے ہوئے ہونے کی حالت میں ہوگا. جب آدمی کھائے گا بھنا ہوا پرندہ تو وہ اسی کے سامنے زندہ ہو کے اڑ جائے گا. لوگ اس میں مزہ لیں گے, کھانے کا مزہ الگ لیں گے, اس کو زندہ ہوتا ہوا اڑتا ہوا دیکھنے میں خاص لذت ہوگی کہ یار اس کی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں, اس کے پر جڑ جاتے ہیں, یہ پھر کیسے اڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھل جو ہے نا وہ قریب خود چھپ جائیں گے, خود وادان, وہ اس کے پھل خود ہی قریب آ جائیں گے. اور جیسے پھل بندہ توڑے گا وہ دوسرا پھل اس کی جگہ پر لگ جائے گا. کیونکہ وہاں پر خزاں نہیں ہے, کوئی ڈالی خالی نہیں رہے گی, کوئی ٹہنی خالی نہیں رہے گی کہ کوئی برانچ ہے اس کا پھل توڑ لیا گیا ہے اب وہ خالی ہے. نہیں, ویسا نہیں, ہر وقت بھرا ہوا رہے گا. سائے اس کے بڑے دراز ہوں گے, اس کے سائے کے نیچے 100 بعض درخت ایسے ہوں گے کہ اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک گھوڑے کو دوڑائیں تو ختم نہیں ہوں گا. بظاہر یہاں جب سنایا جائے تو آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ویسی بڑی بڑی اڑائی جا رہی ہے, یہ حقیقت بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے وہ یقین کرے گا. کچھ بعید نہیں ہے اللہ کے لیے چیز, ان کا ارادہ وجود ہے, ان کو خالص ارادہ فرمانا پڑتا ہے. ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جائے, وہ چیز ہو جاتی ہے. چاہے کتنی بڑی چیز کا ارادہ کرے, کیسی بھی چیز کا ارادہ کرے, وہ چیز ہو جاتی ہے ان کے پاس. قرآن پاک میں صاف اس بات کو بیان فرماتے ہیں, وہ بڑی قدرت والے. ہر جنتی کو, ہر ادنا قسم کے جنتی کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دے, 10 دنیا کے برابر جنت دیں گے معمولی جنتی کو. اس پورے ورلڈ کے جس کے اندر سارے پہاڑ ہیں, اس میں دریائیں ہیں, اس میں پورے 7 بر اعظم ہیں, پورے شہر ہیں, پورے سٹیز ہیں, ایسے ساتھ پھر یہاں والی خصوصیات کے نہیں ہوں گی, وہاں والی چیزوں کی اعتبار سے. وہاں کی چاندی الگ, وہاں کا سونا الگ, ایک ایک مکان میں ایک ایک سونے کی, ایک ایک چاندی کی. اور یہ کن کے لیے؟ یہ وہی نماز روزے والوں کے لیے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی ہم نماز روزے سے کیا کما رہے ہیں؟ بظاہر یہ لگتا ہے نا کہ نماز روزہ کیا دے گا تم کو. یہ نماز روزہ وہ دے گا کہ کوئی دنیا کی جاب ایسی نہیں ہے جو نماز روزے سے ملنے والا ہے وہ اسے مل جائے. کوئی دنیا کی جاب نہیں ہے, کوئی سیلری ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ پاک دین پر چلنے والوں کو دینے والے ہیں, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والوں کو, نبی کے طریقوں کو پورا کرنے والوں کو عطا فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اور وہ آدمی جو جہنم میں ڈال دیا جائے اور گرم پانی پلایا جائے گا جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں. ایک وہ جس کو ایسی جنتیں دی جائیں گی, ایسی نہروں میں رکھا جائے گا وہ, اور ایک وہ آدمی جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. جب وہ پیاسا ہو کر, پانی پیاسا تو ہو گئی, اس میں جب وہ پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے. فقط امعاہم, اور اس کی آنتیں اس سے کٹ جائیں. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کے کام ایک کیسے ہوں گے؟ اچھے کام کا اچھا انجام ہے, برے کام کا برا انجام ہے. اچھی لائف کا اچھا انجام ہے, بری لائف کا برا انجام ہے. ایمان کے اعمال کا الگ نتیجہ ہے, بے ایمانی کا, گناہ, فسق و فجور کا, بدتمیزی, بے حیائی, بےہودگی, آوارگی, آزادی, منمانی, منچاہی کا الگ انجام ہے. دونوں کا الگ الگ ہے. اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو, اور اس تھوڑی سی دنیاوی زندگی کے ٹائم نکلنے کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ. بہت بڑا انجام سامنے آنے والا ہے, بہت بھیانک ہے وہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر ایک صورت مشتمل ہے پوری.
اور مسلمانوں کے آپس کے حقوق پر بھی ہے اس کا نام سورہ حجرات ہے، سورہ فتح کے بعد ہے۔ سورہ فتح میں بھی بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں، خاص طور پر حضرات صحابہ کی بہت تعریف سورہ فتح کے آخری رکوع میں کی گئی ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر اعتبار سے ہر وقت نرمی نہیں سکھائی گئی، سختی بھی کرنا پڑتا ہے، نرمی بھی کرنا پڑتا۔ جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست، اور ایمان والے سارے اللہ کے دوست، ایمان والے سارے ہمارے دوست۔ تو پھر یہ آپس میں انتہائی رحم دل ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم دیکھو گے ان کو کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بس یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو اور اللہ کے رضوان اور خوشی کو حاصل کرنا ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ پوری دنیا میں تگودو کر کے جد و جہد کر کے اللہ کی رضا کمانا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے چہروں پر نشانات محسوس ہو جائیں گے کہ کیسے عابد اور زاہد لوگ ہیں یہ صحابہ کرام۔ فرمایا ان کی تفصیل اور ان کے حالات ہم نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں، انجیل میں بھی بیان کیے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ جیسے مثلا ایک ادب یہ بتایا گیا کہ ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک شعبہ آداب کا ہے، ادب۔ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک ہوتا ہے آنر دینا، خالی پیرنٹس کو آنر دیا کرتے ہیں، یہ ہیں وہ، یہ تعلیمات آپ کو دوسری جگہ پہ بھی ملے گی، لیکن ادب کی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ ادب اسلام کی خصوصیت ہے، احترام، لحاظ، مروت، تعظیم، ادب بجا لانا، اور اس میں سب کا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ہے، مذہبی لوگوں کا، حفاظ علماء کا بھی ہے، مشائخین کا بھی ہے، اپنے سے بڑی عمر والوں کا بھی ہے۔ ادب ہے پورا، ادب کی ایک زندگی ہے پوری۔ پھر اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے، اللہ کے ساتھ ادب ہے، فرشتوں کے ساتھ ادب ہے۔ ادب ایک پورا چیپٹر ہے اسلام کا کہ جس میں ادب والا انداز ہونا ہمارے اندر، کہ ہمارے ساتھ بے ادبی کا ہم اپنے عمل سے کسی عمل سے بے ادبی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بے ادبی جو ہے فتوے کے اعتبار سے حرام کے دائرے میں نہیں آتی، یہ عجیب بات ہے۔ بے ادبی کو حرام نہیں بولا جاتا، مگر بے ادبی ایسی چیز ہے کہ حرام تو وہ نہیں ہوتا لیکن بے ایمان بنا دیتی، بعض مرتبہ ایمان سے بھی نکال دیتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑی عجیب و غریب، کیونکہ بے ادبی کی بنیاد کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر بے ادبی اس وجہ سے کی گئی اللہ کی کہ ہوں گے اپنی جگہ پہ اللہ میاں، تو یہ تو ایمان کی بات نہیں رہی نا۔ اگلی بات سمجھ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی کی گئی تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ تخفیفاً، ہلکا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے، بے حیثیت سمجھ کے۔ تو رسول کو اگر بے حیثیت سمجھا گیا تو ایمان کہاں بچتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بے ادبی میں حلال حرام نہیں ہوتا، بے ادبی کی بنیاد دیکھی جائے گی کہ اگر بے ادبی کرنے کی وجہ کوئی عذر ہے، بے ادبی کرنے کی وجہ غفلت ہے، بے ادبی کرنے کی وجہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو وہ ہلکی قرار دی جائے گی، اس کو درگزر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی وجہ پیچھے جو ہے نا ایزی لینا ہے یا عزت میں احترام میں کمی کرنا ہے، بہت سخت پکڑ ہے اس کی۔ تو بعض چیزیں جن کو اسلام میں ادب قرار دیا گیا ہے اس کا بڑا لحاظ رکھنا۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، جیسے مثلا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی پہننا، ٹوپی کا ہونا نماز میں آداب میں سے ہے۔ حرام حلال حرام کی بحث نہیں ہوتی ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے کیا، گناہ ہے کیا، لیکن یہ خالی ادب ہے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ایمان سے بھی نکال سکتی ہے اگر چھوڑ دیں گے تو۔ کیوں؟ یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں بھائی، آپ کیوں نہیں رکھتے سر پہ ٹوپی؟ یہ سوال ہوگا۔ اگر اندر سے کھود کے دل میں سے نکالا جائے گا اور اس میں یہ نکلا کہ وہ ٹھیک ہے نمازی تو پڑھنا ہے، فرائض تو فرض تو ان کا بجا لانا ہے، مارے نا تمہارے سامنے سر مارے نا، ابھی کیا ہونا؟ بس نہیں کیا؟ اگر یہ وجہ سے آدمی نے نہیں اوڑھی ہے ٹوپی تو پھر گیا ایمان ہی گیا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آداب بڑی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ آواز اپنی بلند نہیں کرنا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آواز سے کوئی بات فرما رہے ہیں، سامنے والا جب جواب دے یا سوال کرے آپ تو اس کی آواز بلند نہیں ہونا، اس سے سرکار کی آواز اس سے چھوٹی رہنا، کیونکہ اس میں چھوٹے بڑے کا اظہار ہونا چاہیے آواز میں بھی۔ علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے نائبین کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے، اور حضور کی بات کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات بولے، ہوں گے قرآن میں حدیث میں نہیں مانتا، میری تو رائے ہے، میں تو ایسا بولتا ہوں، میں ایسا سوچتا ہوں، ہو گیا انتحبط اعمالکم، تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی تمہارے دوسرے جو ثواب کے کام ہیں وہ بھی پورے گاربیج میں ڈال دیے جائیں گے۔ بے ادبی ایسی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے منع کیا، جیسے میں نے ابھی سنایا تھا، آپ کمرے میں آرام فرما رہے ہوں، آپ اپنے غرفے میں، تو یہ منع کیا گیا تھا کہ آپ آواز دے کے نہ بلائیں حضور کو، اگر آپ کو ضرورت ہے انتظار کریں، اپنی ضرورت سے، اپنی خواہش سے جب حضور خود باہر آئیں تب آپ سلام کر کے اپنی بات پیش کریں۔ مجھے کام ہے جا ادھر آئیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے کو منع فرمایا گیا، کیونکہ بعض دیہاتیوں کی طرف سے اس قسم کا واقعہ ہوا تھا کہ یا محمد اخرج لینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تشریف لائیے، کام ہے آپ سے۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، فرمایا کہ یہ جو پکارتے ہیں نا ان کے پاس عقل نہیں ہے، نبی کو آواز نہیں دی جاتی، خطاب نہیں کیا تو انتظار کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود تشریف لائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور ادب تھا حضور کے لیے، اس کو منسوخ کیا گیا، وہ ادب یہ تھا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تمہیں رسول سے بات کرنا ہو تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے صدقہ کرو پھر آگے بات کرو۔ مگر یہ ہر صحابی کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ بعض صحابہ تو اپنے کھانے کے ہی مالک نہیں تھے تو صدقہ کہاں سے کرتے، اور کھانے سے مراد کوئی مرغ مسلم بریانی مٹن نہیں، جو روز کا کھانا دودھ کھجور وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، فاقے رہتے تھے صحابہ کو، تو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے وہ، تو پھر اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تمہیں ڈر ہو گیا اور پھر تم اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جا کے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، تو ہم معاف کرتے ہیں تم سے، مگر دیکھو احتیاط رکھنا ذرا، نبی سے بات کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہنا، یہ سمجھایا گیا۔ پھر یہ فرمایا گیا ایمان والوں کو کہ تمہارے پاس کوئی آدمی بغیر تحقیق کی بات کرے تو تم جب تک تحقیق نہ کر لو اس پہ بھروسہ نہ کرنا۔ بہت سی باتیں لوگوں کی آتی رہتی ہیں لوگوں کے سامنے، تو فرمایا جب تک تحقیق نہ ہو تو اس وقت تک اس پر اعتماد نہ کرنا۔ جب ایمان والی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا، فرمایا ان میں صلح کرانا، اور اگر ایک کی زیادتی تمہیں معلوم ہو رہی ہے دوسرے پر تو اس جو زیادتی کرنے والا گروپ ہے اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی زیادتی کو ختم کرے۔ لوگوں دو گروپ میں، مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کرانا ایک فن ہے اور اس میں باریکی ہے، لڑنا نہیں، اس کو ادھر کر دیا، یہ اس کا حق مار کے کھا رہا ہے اور آپ کرے لڑنا نہیں، بھائی کیوں نہیں لڑے گا، وہ لڑے گا ہی۔ یہ فرمایا گیا کہ اس میں کرنا یہ ہے کہ جو غلطی پر ہے اس کو معلوم کرنا کہ اس میں دونوں میں سے کون غلطی پر ہے، اور جو غلطی کر رہا ہے اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی غلطی چھوڑے، اور اگر وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتا، ضد کرتا ہے، تو جس کی غلطی، جس کے ساتھ غلطی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مل کے اس سے لڑنا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر نہیں مانتی ہے ایک جماعت دوسرے مسلمانوں کی جماعت کی اوپر زیادتی کرنے پر تو تم کو قتال میں، لڑائی میں ساتھ دینا ہے اس جماعت کا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تاکہ اس کو روکا جائے۔ مصالحت کرانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا، لڑنا نہیں۔ مسلمانوں میں ایک بڑا یعنی مس کانسیپٹ جو ہے نا بہت سی چیزوں میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جتنے گروپ فرقے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ آغا خانی بھی ہیں، فلاں ہیں، فلاں، کتنے بے شمار گروپ فرقے پائے جاتے ہیں۔ ارے بھائی مسلمان لڑنا نہیں، بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے ایسا بولنا۔ یہ ہے کہ اس میں کون غلطی پر ہے، جو غلطی پر ہے اس کو بولنا کہ تو اپنے غلطی سے باز آ، یہ ہے اس کا طریقہ کہ بھئی ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، تو جو غلط ہے اس کو بولنا کہ فتنہ مت کرو، فساد مت کرو، یہ غلطی چھوڑو، اسے تم باز آؤ۔ وہ طریقہ ہوتا ہے دونوں مسلمانوں کے دو گروپ میں مصالحت کرانے کا اور اس کو صحیح حق پر راہ راست پر لانے کا۔ اور فرمایا کہ پورے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ایمان کا رشتہ اخوت کا رشتہ ہے. اس لیے سب جو ہے نا دین کے راستے پر رہنا، جو دین سے ہٹ گیا اس کو مجبور کر کے دین پہ لاتے رہنا، یہ طریقہ ہوگا. پھر آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مسخرے پن سے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے سے منع کیا گیا ہے. کسی کی بھی بے عزتی مت کرو، جو ہدایت پر ہے اس میں سے، جو صحیح ہے اہل حق ہیں ان میں آپس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے پاس کون محترم ہے نہیں معلوم. جس کی بے عزتی آپ کر رہے ہو اللہ کے پاس وہ زیادہ عزت والا ہے آپ سے بھی، تو اصل تو بے عزتی کے قابل تم خود ہوئے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تانا نہیں دینا. بہت سی غلطیاں کسی سے ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے باز آ جاتے ہیں اس غلطی سے. اب کسی نے ان کو زندہ ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے، ارے آپ ہو، اچھا آپ تو وہ ہیں، آپ نے تو یہ کیا تھا، کیا حال ہے؟ ارے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو اس کی غلطی سے توبہ کرنے کے بعد تانا دے گا، تو یہ تانا دینے والا جب تک وہ غلطی نہیں کرے گا مرے گا نہیں. وہ مبتلا کیا جائے گا اس غلطی میں کہ تو نے مسلمان کو تانا کیسے دیا، اس نے تو توبہ کرنی تھی اس سے. ہاں اگر وہ تانا نہ کرے، وہ اگر توبہ نہ کرے تو پھر آپ تنبیہ کر سکتے ہیں اس کو، وہ تم تو یہ غلطی کر رہے ہو. لیکن اگر وہ کیسی بری اس کی لائف تھی، کتنی اس نے بےہودہ حرکتیں کی کرتا تھا، وہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کیا کرتا تھا، توبہ کر لی اس نے، اب بس وہ کالم یکن ہو گیا، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بدگمانی سے بچنا، کسی سے بدگمانی نہیں کرنا. نیک گمان اگر کسی سے آپ کریں گے تو کل قیامت میں اس کا پروف دینا نہیں پڑے گا، لیکن بدگمانی کسی کے ساتھ کی جائے گی تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا، اور وہاں پھنس جائے گا بندہ. تم نے فلاں کے ساتھ یہ بدگمانی کی تھی، پروف لاؤ اس کا. اور نیک گمانی، ایمان والے کے ساتھ نیک گمانی ہوتی ہے، اچھا ہے بول کے سمجھ رہے ہیں تو بھائی اچھا ہی ہوگا وہ، اب اچھا نہیں ہے اس کے اندر میں کوئی گڑبڑ ہے تو وہ جانے. اسے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور فرمایا غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے، تو لہٰذا غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو کتاب اتاری انجیل، اس کا خلاصہ جو ہے
کو پیشانی ہے وہ، کوئی نہ مانے تو بھی پیشانی ہے وہ چیز، مگر وہ مسائل اس کے اندر احکام اور مسائل یہ نہیں ہوتے زیادہ، کیونکہ آخرت اور انجام سے متعلق بحث ہے، اس میں تو وہاں احکام نہیں ہوتے ہیں۔ 26ویں پارے میں جو سورے ہیں اس میں سے ایک سورہ محمد کے نام سے بھی ہے، سرکار کے نام سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بہت جگہوں پر کیا گیا، لیکن کبھی بھی آپ کا نام لے کر نہیں کیا گیا، بلکہ خطاب نام لے کر کہیں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیغمبروں کے نام خطاب کے ساتھ ہیں، یا زکریا انا نبشرک، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا موسیٰ فلاں، یا نوح فلاں، یا ابراہیم، ایسے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ نے خطاب فرمایا تو اس میں یا کے ساتھ ہے، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے نوح، اے آدم، ایسے الفاظ ہیں بہت، لیکن یا محمد نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے یا ایھا الرسول کہا گیا ہے، یا ایھا النبی کہا گیا ہے، یا نبی یا رسول، یہ دو الفاظ ہی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ یا محمد نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ محمد لکھیں۔ اگر برکت کے طور پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا ہے تو محمد کے ساتھ صرف محمد ہو، یا محمد نہ ہو، کیونکہ یا محمد جو ہے وہ صحابہ بھی نہیں بولتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، اور وہ یا رسول اللہ جب بولا جاتا ہے جب سامنے آپ بولیں، اے اللہ کے رسول، آپ کو کچھ کہنا ہے، آپ کو مخاطب کرنا ہے تو بولا جاتا ہے۔ کوئی آدمی محبت میں یاد کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد یا رسول اللہ، تو ایک شق اس کی ہے کہ اتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کی، لیکن وہ نکالی جا سکتی ہے اور ویسا سوچ کے بولنے پر ہے، نہ کوئی ویسا سوچتا، نہ اتنے ڈیپ میں کوئی جاتا۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، جب سرکار کا نام لیا جائے تو محمد صرف بولا جائے، یا پھر اگر یا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسے قرآن پاک وغیرہ میں، تو اگر خطاب کرنا ہے تو یا بولنا چاہیے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمان خطاب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روضے پہ کرتے ہیں، دور سے نہیں کرتے، تو روضے مبارک پہ جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا سید ولد آدم، ولا فلاں، جتنے القاب آپ لے سکتے ہوں، جتنے یاد ہوں۔ ویسے تو وہاں جا کے ایک ایسی حیرت طاری ہوتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا سوائے یا رسول اللہ کے، اور کچھ نکلتا ہی نہیں، مگر اگر کسی کو بار بار موقع ہو اور وہاں کی وحشت اتنی نہ رہے، گھبراہٹ نہ رہے، تو پھر دوسرے القاب بولا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یا محمد نہیں بولنا ہے، وہ بے ادبی ہے۔ السلام علیکم یا محمد روضے پہ کھڑے ہو کے بولا جا رہا ہے، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ میں پکارنے کو منع بھی کیا گیا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو پکارتے ہیں یا محمد کہہ کے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ خطاب وہاں پر ہی کہنے کا ہے یا رسول اللہ، اور یہاں اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے اس میں یا کا صیغہ نہیں رہنا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ قد علمنا الصلاۃ علیک فکیف السلام، قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا گیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ کیسا بھیجنا ہے، کیونکہ صلاۃ اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم ہے آیت میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ تو سلام بھیجنے کا تو بتا دیا تشہد میں، تو صلاۃ کیسا بھیجنا ہے، صلاۃ کیسا بھیجنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ درود ابراہیم سکھایا، وقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید، جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں وہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ اور حالتوں میں پڑھنا ہے تو وہ صیغے خطاب کے نہیں رہنا اس میں، یعنی یا بول کے نہیں رہنا، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے جو صیغے ہوتے ہیں، اللہ کو خطاب کر کے حضور کو سلام بھیجنا ہوتا ہے، دور سے حضور کو مخاطب نہیں کیا جاتا، قاعدہ یاد رکھ لو۔ جب ہم دور ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے روضے کے پاس، تو خطاب اللہ کو کریں گے اور درخواست اللہ سے کریں گے کہ سرکار پر صلاۃ و سلام بھیجیے، تو اللہم آئے گا، اللہم صلی اللہم سلم ایسا آئے گا۔ جب وہاں ہوں گے تو وہاں خطاب خود حضور کو ہوگا ڈائریکٹ، یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ اس لیے یہ طریقہ اس کا آداب میں سے، صلاۃ و سلام کے جو آداب علماء نے لکھے ہیں
یہ ہے کہ یہ جو سورہ محمد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ پاک نے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو علم والے ہیں، ان کو معلوم، اگر حضور کا نام ہی کہیں نہ آتا پورے قرآن پاک میں تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا شوشہ اٹھا دیتے، اس لیے نام بھی استعمال کیا گیا، مگر آپ کو خطاب کر کے نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی برائیوں کو دور کریں گے اور ان کے حالات کو بنائیں گے. ایسے ہیں، اس انداز میں سرکار کا ذکر ہے، ایک اس میں بھی ہے اور ایک اسی پارے کے اندر سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء بلکہ ہے، وہاں پر جو کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ وہاں استعمال ہوتا ہے. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ خود کلمہ کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے، کہاں بتاؤ پورا کلمہ ایک جگہ، بھئی ایک جگہ ہونا ضروری تھوڑی ہے، لا الہ الا اللہ ایک جگہ ہے، محمد الرسول اللہ ایک جگہ ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ سورہ محمد میں ہے، اور سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ. کلمہ تو پورا ہے کہ نہیں ایک جگہ ہونا، تو ایک جگہ ہونا کوئی تمہارا قرضہ باقی ہے ایک جگہ ہونے کے لیے؟ کیوں ہونا ایک جگہ؟ خامخواہ کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت میں، یعنی سورہ محمد کے نام سے جو صورت ہے، اس صورت میں جو مضامین ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانے کی ترغیب دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کی نوبت آئے تو اس کی ترغیبات ہیں اس کے اندر زیادہ. حتیٰ کہ جیسے میں نے کل آیت سنائی تھی آپ کو، وہ اسی صورت کی سنائی تھی کہ جو اللہ کے لیے لڑتے لڑتے مر بھی جائیں گے تو ان کے حالات اللہ بنا دے گا، بگڑے گا نہیں کچھ ان کا. بظاہر تو دنیا کو یہی نظر آتا ہے کہ بگڑ گیا، اس واسطے کہ اس کا کچھ رہا ہی نہیں، وہ خود ہی ختم ہو گیا تو اب کیا بچا اس کا. تو اللہ کے پاس دنیا حساب میں ہی نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کا نقصان ہی نہیں ہے ان کے پاس. جانا ہی ہے یہاں پہ، اور کوئی آدمی یہاں سے کچھ لے کے جا بھی نہیں سکتا ہے. تھوڑے دن ٹائم گزارنا ہے، اور جتنے دن آدمی کو وقت گزارنا ہوتا ہے اس میں دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا رہتا ہے، نہ جما سکتے نہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس دنیا کے ختم ہونے کا اعتبار نہیں ہے اللہ کے پاس. فرمایا جو مر جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو، ان کو ہدایت دے گا. ابھی ہدایت بہت باقی رہتی ہے اس کے بعد. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہدایت ملنا ہے شاید، نہیں، اس کے بعد اصل ہدایت باقی رہتی ہے. قبر میں آدمی کا صحیح ٹائم نکلنا، میدان حشر میں صحیح راستے پہ چلنا، پل صراط پر سے صحیح جانا، جتنے منازل ہیں، عقبات جن کو کہتے ہیں، اور منازل وقوف کہتے ہیں، یعنی 50,000 سال کا جو دن ہے قیامت کا، اس میں 50 موقف ہیں، 50 اسٹیشن ہیں، ہر موقف 1000 برس کا ہے، تب جا کے وہ 50,000 سال کے 50 اسٹیجز جو ہے نا وہ جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے آپ کہ 50 کسٹم آفیسز ہیں، ہر جگہ ایک ایک چیز کو کسٹمائز کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے. موقف طہارت الگ ہے، موقف صلاۃ الگ ہے، موقف صیام الگ ہے، موقف زکوٰۃ الگ ہے، موقف حج الگ ہے، یعنی ایک ایک موقف ہے اس کا، اور وہ 1000 سال کا ہے. پھر اس میں موقف ظلمت ایک ہے، 1000 سال اندھیرے میں رہے گا آدمی، بالکل کوئی روشنی نہیں سوائے ایمان کی روشنی کے. جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس روشنی ہوگی، وہ 1000 سال گزارنے کے لیے. جو بات نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہوگا. تو موقف ظلمت ہوتا ہے، تو یہ 50 موقف ہیں اس کے اندر. تو ہدایت تو وہاں ہونے کا ہے اصل. تو اس لیے فرمایا سیہدیہم، جو مر جائیں گے اس حالت میں اللہ کے راستے میں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا. بڑی ضرورت ہے ہماری ہدایت کی مرنے کے بعد کی. وہ ہدایت دوسری ٹائپ کی ہے، جہاں ہدایت اپنے اختیار سے کرنے کی ہے، وہاں ہدایت اللہ کی طرف سے خود بخود عطا کیے جانے کی ہوتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ، مگر یہاں کے عمل کی بیس پر دی جانے والی ہے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات بھی صحیح کرے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل فرما دے گا جس کا تعارف نبی کے ذریعے سے دنیا میں کرا دیا گیا ہے. پھر فرمایا گیا، ترغیب دی ہے ایمان والوں کو کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. اللہ کے دین کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کے پھیلنے کے لیے، اللہ کے دین کے بچنے کے لیے، اللہ کے دین کے دوسروں تک منتقل ہونے کے لیے جان اور مال سے محنت کرنا، وقت بھی لگانا، صلاحیت بھی لگانا، پیسہ بھی لگانا، جو چیز کی ضرورت پڑے وہ چیز لگانا. بہت سے لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے، اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بہت سے لوگ فزیکلی ورک کر سکتے ہیں، اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ دولت عطا فرماتا ہے، اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کو نصرت کہتے ہیں. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اور اللہ پاک نے تکریماً یعنی عزت کے طور پر ہم کو یہ فرمایا کہ میرے دین کا
کا کام کرنا میرا ہی کام کرنا ہے، اس لیے میرے دین کی مدد کرنا میری ہی مدد کرنا ہے. اس لیے یہ فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. حالانکہ اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد و بے نیاز ہے، مگر عزت دی گئی ہے ایمان والوں کو کہ اگر تم میرے دین کا کام کرو گے تو میں یہ کنسیڈر کروں گا، یہی تصور، یہی اس معنی میں لیا جائے گا کہ تم نے ہماری مدد کی. جیسے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کو اللہ کل قیامت میں اپنی مدد فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو بلا کر پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ پاک فرمایا، بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ سبحان ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو کون کھلاتا؟ فرمایا کہ جو میرا فلاں نیک بندہ تیرے قریب رہتا تھا وہ بھوکا تھا، اگر اس دن تو اس کو کھلا دیتا تو میں یہی قرار دیتا کہ تو نے مجھے ہی کھلایا. اولیاء اللہ کی قدر اس لیے کی جاتی ہے، نیک بندوں کی قدر اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اپنی جگہ ان کے ساتھ برتاؤ کو اپنے ساتھ برتاؤ قرار دیتے ہیں. کہتے کہ بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک بندے سے کہیں گے میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی. وہ کہے گا کہ پروردگار آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں، بیمار تو ہم ہوتے ہیں. میں نہیں، میرا جو بندہ تھا نا وہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور میں اس کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس کی مزاج پرسی کو میں اپنی مزاج پرسی قرار دیتا. اتنا معاملہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے، خاص بندوں کے ساتھ میں. تو اس لیے دین کے کام کو بھی اللہ پاک نے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا، یہ اعزازن ہے، اکرامن ہے. اسی میں جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی کچھ تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی. خاص طور پر جنت میں اللہ پاک نے نہریں بنائی ہیں لوگوں کے آسودہ ہونے کے لیے، آرام کے لیے، لذت کے لیے. اور وہاں بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں کھانا پینا پڑے گا، وہاں صرف انجوائے کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے کھانا پینا ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھانے کی رغبت نہیں ہوگی، رغبت ہوگی. بھوک ہی نہیں ہوگی تو رغبت کیا ہوگی؟ نہیں، رغبت ہوگی لیکن بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی، پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں، نہریں پانی کی ہیں، ایسا پانی جو اس میں بالکل کسی قسم کی خرابی نہیں پیدا ہوگی. تو میں اس کے اندر نہریں ہیں دودھ کی، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کے مزے کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے اندر نہریں ہیں شراب کی، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہیں. عام طور پر شراب کے بارے میں یہی سنا ہے، کیونکہ سنا ہی جا سکتا ہے اس میں، کہ وہ لذیذ نہیں ہوتی، یعنی مزیدار نہیں ہوتی. جیسے تمباکو کے بارے میں البتہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تمباکو بھی کوئی مزیدار تو ہوتا نہیں، جو کڑوئی ہوتا ہے وہ بدمزہ ہوتا ہے، مگر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. مگر شراب جنت کی جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی. فرمایا اس کے اندر شہد، صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہریں موتیوں کے سنگریزے پر چلتی ہیں، اور اس کے اندر آبخورے ستاروں کی طرح سے پڑے ہوئے ہوں گے. آبخورے پینے کے کٹورے جو ہیں، پیالے، وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ہر جنتی کو دی جائے گی. اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بڑے بڑے باغات، عالیشان محلات، سونے کے محل، چاندی کے محل، موتی کے محل، زبرجد کے محل، زمرد کے محل، ایک ایک محل 70,000 غرفوں والا، کمروں والا، 70,000 اس کے ڈورز ہوں گے، دروازے ہوں گے. کیا کرے گا ایک آدمی وہاں پہ؟ اس کو تو ہمیشہ رہنا ہے نا وہاں پہ. یہاں پہ آدمی کتنا تھوڑا سا وقت اپنا نکالتا ہے، اور جناب والا کیسے بڑے بڑے مکان اپنے لیے چاہتا ہے. پھر اس میں باغات ہوں گے، پھر اس میں نہریں ہوں گی، اس میں لباس ہوگا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اس میں پھل فروٹ جو آدمی مانگے گا وہ ملے گا. اور وہاں کی سب چیزیں، عجیب بات یہ ہے کہ وہ موبائل ہیں. یہاں آدمی موبائل ہوتا ہے، چیز موبائل نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ آپ کو کوئی چیز کھانا ہے تو آپ کو اٹھ کے فریج کے پاس جانا ہے، وہاں سے اٹھا کے لانا ہے. ٹوکری میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہاں سے لا کے آپ نے اپنے ٹیبل پہ رکھ کے پھر اس کو کھانا ہے. بازار سے خرید کے آپ کو لے کے آنا ہے، چیز خود ہی نہیں آئے گی، میں آئی ہوں میرے کو کھاؤ. لیکن وہاں کا سسٹم دوسرا ہے. وہاں پرندہ خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے سامنے بھنے ہوئے ہونے کی حالت میں ہوگا. جب آدمی کھائے گا بھنا ہوا پرندہ تو وہ اسی کے سامنے زندہ ہو کے اڑ جائے گا. لوگ اس میں مزہ لیں گے، کھانے کا مزہ الگ لیں گے، اس کو زندہ ہوتا ہوا اڑتا ہوا دیکھنے میں خاص لذت ہوگی کہ یار اس کی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، اس کے پر جڑ جاتے ہیں، یہ پھر کیسے اڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھل جو ہے نا وہ قریب خود جھک جائیں گے، خطوط وادانی، وہ اس کے پھل خود ہی قریب آ جائیں گے. اور جیسے ہی پھل بندہ توڑے گا وہ دوسرا پھل اس کی جگہ پر لگ جائے گا. کیونکہ وہاں پر خزاں نہیں ہے، کوئی ڈالی خالی نہیں رہے گی،
کوئی ٹہنی خالی نہیں رہے گی کہ کوئی برانچ ہے اس کا پھل توڑ لیا گیا ہے اب وہ خالی ہے، نہیں ویسا نہیں، ہر وقت بھرا ہوا رہے گا۔ سائے اس کے بڑے دراز ہوں گے، اس کے سائے کے نیچے 100 بعض درخت ایسے ہوں گے کہ اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک گھوڑے کو دوڑائیں تو ختم نہیں ہوں گا۔ بظاہر یہاں جب سنایا جائے تو آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ویسی بڑی بڑی اڑائی جا رہی ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے وہ یقین کرے گا، کچھ بعید نہیں ہے اللہ کے لیے یہ چیز، ان کا ارادہ وجود ہے، ان کو خالص ارادہ فرمانا پڑتا ہے، ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی ہے، چاہے کتنی بڑی چیز کا ارادہ کرے، کیسی بھی چیز کا ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے ان کو۔ قرآن پاک میں صاف اس بات کو بیان فرمایا گیا، وہ بڑی قدرت والے، ہر جنتی کو، ہر ادنا قسم کے جنتی کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دے، 10 دنیا کے برابر جنت دیں گے معمولی جنتی کو۔ اس پورے ورلڈ کے جس کے اندر سارے پہاڑ ہیں، اس میں دریائیں ہیں، اس میں پورے 7 بر اعظم ہیں، پورے شہر ہیں، پورے سٹیز ہیں، ایسے ساتھ پھر یہاں والی خصوصیات کی نہیں ہوں گی، وہاں والی چیزوں کی اعتبار سے، وہاں کی چاندی الگ، وہاں کا سونا الگ، ایک مکان میں 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ نماز روزے والوں کے لیے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی ہم نماز روزے سے کیا کما رہے ہیں؟ بظاہر یہ لگتا ہے نا کہ نماز روزہ کیا دے گا تم کو، یہ نماز روزہ وہ دے گا کہ کوئی دنیا کی جاب ایسی نہیں ہے جو نماز روزے سے ملنے والا ہے وہ اس سے مل جائے، کوئی دنیا کی جاب نہیں ہے، کوئی سیلری ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ پاک دین پر چلنے والوں کو دینے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والوں کو، نبی کے طریقوں کو پورا کرنے والوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اور وہ آدمی جو جہنم میں ڈال دیا جائے اور گرم پانی پلایا جائے گا جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں۔ ایک وہ جس کو ایسی جنتیں دی جائیں گی، ایسی نہروں میں رکھا جائے گا وہ، اور ایک وہ آدمی جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جب وہ پیاسا ہو کر، پانی پیاسا تو ہو گئی، اس میں جب وہ پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، فقط امعاءہم، اور اس کی آنتیں اس سے کٹ جائیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کے کام ایک کیسے ہوں گے؟ اچھے کام کا اچھا انجام ہے، برے کام کا برا انجام ہے، اچھی لائف کا اچھا انجام ہے، بری لائف کا برا انجام ہے، ایمان کے اعمال کا الگ نتیجہ ہے، بے ایمانی کا، گناہ، فسق و فجور کا، بدتمیزی، بے حیائی، بےہودگی، آوارگی، آزادی، منمانی، منچاہی کا الگ انجام ہے، دونوں کا الگ الگ ہے۔ اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، اور اس تھوڑی سی دنیاوی زندگی کے ٹائم نکلنے کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، بہت بڑا انجام سامنے آنے والا ہے، بہت بھیانک ہے وہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر ایک صورت مشتمل ہے پوری، اور مسلمانوں کے آپس کے حقوق پر بھی ہے اس کا نام سورہ حجرات ہے، سورہ فتح کے بعد ہے۔ سورہ فتح میں بھی بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں، خاص طور پر حضرات صحابہ کی بہت تعریف سورہ فتح کے آخری رکوع میں کی گئی ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر اعتبار سے ہر وقت نرمی نہیں سکھائی گئی، سختی بھی کرنا پڑتا ہے، نرمی بھی کرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست، اور ایمان والے سارے اللہ کے دوست، ایمان والے سارے ہمارے دوست، تو پھر یہ آپس میں انتہائی رحم دل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تم دیکھو گے ان کو کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بس یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو اور اللہ کے رضوان اور خوشی کو حاصل کرنا ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، پوری دنیا میں تگ و دو کر کے، جد و جہد کر کے اللہ کی رضا کمانا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے چہروں پر نشانات محسوس ہو جائیں گے کہ کیسے عابد اور زاہد لوگ ہیں یہ صحابہ کرام۔ فرمایا کہ ان کی تفصیل اور ان کے حالات ہم نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں، انجیل میں بھی بیان کیے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں، جیسے مثلا ایک ادب یہ بتایا گیا کہ ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک شعبہ آداب کا ہے، ادب۔ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
ایک ہوتا ہے آنر دینا، خالی پیرنٹس کو آنر دیا کرتے ہیں، یہ ہیں وہ، یہ تعلیمات آپ کو دوسری جگہ پہ بھی ملے گی، لیکن ادب کی چیزیں نہیں ملیں گی آپ. ادب اسلام کی خصوصیت ہے. احترام، لحاظ، مروت، تعظیم، ادب بجا لانا، اور اس میں سب کا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ہے، مذہبی لوگوں کا، حفاظ علماء کا بھی ہے، مشائخین کا بھی ہے، اپنے سے بڑی عمر والوں کا بھی ہے. ادب ہے پورا، ادب کی ایک زندگی ہے پوری. پھر اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے، اللہ کے ساتھ ادب ہے، فرشتوں کے ساتھ ادب ہے. ادب ایک پورا چیپٹر ہے اسلام کا کہ جس میں ادب والا انداز ہونا ہمارے یہاں، کہ ہمارے ساتھ بے ادبی کا ہم اپنے عمل سے، کسی عمل سے بے ادبی کا مظاہرہ نہ کریں. بے ادبی جو ہے فتوے کے اعتبار سے حرام کے دائرے میں نہیں آتی. یہ عجیب بات ہے، بے ادبی کو حرام نہیں بولا جاتا، مگر بے ادبی ایسی چیز ہے کہ حرام تو وہ نہیں ہوتا لیکن بے ایمان بنا دیتی، بعض مرتبہ ایمان سے بھی نکال دیتی ہے. بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑی عجیب و غریب. چونکہ بے ادبی کی بنیاد کیا ہے یہ دیکھا جائے. اگر بے ادبی اس وجہ سے کی گئی اللہ کی کہ ہوں گے اپنی جگہ پہ اللہ میاں، تو اب یہ تو ایمان کی بات نہیں رہی نا. آگے بات سمجھ میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی کی گئی تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ تخفیفاً، ہلکا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے، بے حیثیت سمجھ کے. تو رسول کو اگر بے حیثیت سمجھا گیا تو ایمان کہاں بچتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بے ادبی میں حلال حرام نہیں ہوتا. بے ادبی کی بنیاد دیکھی جائے گی کہ اگر بے ادبی کرنے کی وجہ کوئی عذر ہے، بے ادبی کرنے کی وجہ غفلت ہے، بے ادبی کرنے کی وجہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو وہ ہلکی قرار دی جائے گی، اس کو درگزر کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس کی وجہ پیچھے جو ہے نا ایزی لینا ہے یا عزت میں احترام میں کمی کرنا ہے، بہت سخت پکڑ ہے اس کی. تو بعض چیزیں جن کو اسلام میں ادب قرار دیا گیا ہے اس کا بڑا لحاظ رکھنا. ایک بات ذہن میں آ گئی، جیسے مثلا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی پہننا. ٹوپی کا ہونا نماز میں آداب میں سے ہے. حلال حرام کی بحث نہیں ہوتی ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے کیا، گناہ ہے کیا، لیکن یہ خالی ادب ہے. لیکن بعض مرتبہ یہ ایمان سے بھی نکال سکتی ہے اگر چھوڑ دیں گے تو. کیوں؟ یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں بھائی، آپ کیوں نہیں رکھتے سر پہ ٹوپی؟ یہ سوال ہوگا. اگر اندر سے کھود کے دل میں سے نکالا جائے گا اور اس میں یہ نکلا کہ وہ ٹھیک ہے نمازی تو پڑھنا ہے، فرائض تو فرض تو ان کا بجا لانا ہے، مارے نا تمہارے سامنے سر مارے نا، ابھی کیا ہونا، بس نہیں کیا. اگر یہ وجہ سے آدمی نے نہیں اوڑھی ہے ٹوپی تو پھر گیا ایمان ہی گیا، نماز تو بہت دور کی بات ہے. تو آداب بڑی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا گیا کہ آواز اپنی بلند نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آواز سے کوئی بات فرما رہے ہیں، سامنے والا جب جواب دے یا سوال کرے آپ تو اس کی آواز بلند نہیں ہونا، اس سے سرکار کی آواز اس سے چھوٹی رہنا، کیونکہ اس میں چھوٹے بڑے کا اظہار ہونا چاہیے آواز میں بھی. علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے نائبین کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے، اور حضور کی بات کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات بولیں، ہوں گی قرآن میں حدیث میں نہیں مانتا، میری تو رائے ہے، میں تو ایسا بولتا ہوں، میں ایسا سوچتا ہوں، ہو گیا انتحبط اعمالکم، تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی تمہارے دوسرے جو ثواب کے کام ہیں وہ بھی پورے گاربیج میں ڈال دیے جائیں گے. بے ادبی ایسی چیز ہے. فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے منع کیا. جیسے میں نے ابھی سنایا تھا، آپ کمرے میں آرام فرما رہے ہوں، آپ اپنے غرفے میں، تو یہ منع کیا گیا تھا کہ آپ آواز دے کے نہ بلائیں حضور کو. اگر آپ کو ضرورت ہے انتظار کریں، اپنی ضرورت سے، اپنی خواہش سے جب حضور خود باہر آئیں تب آپ سلام کر کے اپنی بات پیش کریں. مجھے کام ہے ذرا ادھر آئیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے کو منع فرمایا گیا. کیونکہ بعض دیہاتیوں کی طرف سے اس قسم کا واقعہ ہوا تھا کہ یا محمد اخرج لینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تشریف لائیے، کام ہے آپ سے. اللہ نے یہ آیت اتار دی. فرمایا کہ یہ جو پکارتے ہیں نا ان کے پاس عقل نہیں ہے. نبی کو آواز نہیں دی جاتی، خطاب نہیں کیا تو انتظار کیا جاتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود تشریف لائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. ایک اور ادب تھا حضور کے لیے، اس کو منسوخ کیا گیا. وہ ادب یہ تھا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تمہیں رسول سے بات کرنا ہو تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے صدقہ کرو پھر آگے بات کرو. مگر
صحابی کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ بعض صحابہ تو اپنے کھانے کے ہی مالک نہیں تھے، تو صدقہ کہاں سے کرتے؟ اور کھانے سے مراد کوئی مرغ مسلم بریانی مٹن نہیں، جو روز کا کھانا دودھ کھجور وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، فاقے رہتے تھے صحابہ کو، تو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے وہ. تو پھر اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تمہیں ڈر ہو گیا اور پھر تم اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جا کے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، تو ہم معاف کرتے ہیں تم سے، مگر دیکھو احتیاط رکھنا ذرا، نبی سے بات کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہنا، یہ سمجھایا گیا. پھر یہ فرمایا گیا ایمان والوں کو کہ تمہارے پاس کوئی آدمی بغیر تحقیق کی بات کرے تو تم جب تک تحقیق نہ کر لو اس پہ بھروسہ نہ کرنا. بہت سی باتیں لوگوں کی آتی رہتی ہیں لوگوں کے سامنے، تو فرمایا جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس پر اعتماد نہ کرنا. جب ایمان والی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا؟ فرمایا ان میں صلح کرانا، اور اگر ایک کی زیادتی تمہیں معلوم ہو رہی ہے دوسرے پر تو اس جو زیادتی کرنے والا گروپ ہے اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی زیادتی کو ختم کرے. لوگوں دو گروپ میں، مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کرانا ایک فن ہے اور اس میں باریکی ہے. لڑنا نہیں، اس کو ادھر کر دیا، یہ اس کا حق مار کے کھا رہا ہے اور آپ کریں لڑنا نہیں. بھائی کیوں نہیں لڑے گا؟ وہ لڑے گا ہی. یہ فرمایا گیا کہ اس میں کرنا یہ ہے کہ جو غلطی پر ہے اس کو معلوم کرنا کہ اس میں دونوں میں سے کون غلطی پر ہے، اور جو غلطی کر رہا ہے اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی غلطی چھوڑے، اور اگر وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتا، ضد کرتا ہے، تو جس کی غلطی، جس کے ساتھ غلطی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مل کے اس سے لڑنا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر نہیں مانتی ہے ایک جماعت دوسرے مسلمانوں کی جماعت کے اوپر زیادتی کرنے پر تو تم کو قتال میں، لڑائی میں ساتھ دینا ہے اس جماعت کا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تاکہ اس کو روکا جائے. مصالحت کرانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا، لڑنا نہیں. مسلمانوں میں ایک بڑا مس کانسیپٹ جو ہے نا بہت سی چیزوں میں ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. جتنے گروپ فرقے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ آغا خانی بھی ہیں، فلاں ہیں، فلاں، کتنے بے شمار گروپ فرقے پائے جاتے ہیں. ارے بھائی مسلمان لڑنا نہیں. بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے ایسا بولنا. یہ ہے کہ اس میں کون غلطی پر ہے، جو غلطی پر ہے اس کو بولنا کہ تو اپنی غلطی سے باز آ. یہ ہے اس کا طریقہ کہ بھائی ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے. تو جو غلط ہے اس کو بولنا کہ فتنہ مت کرو، فساد مت کرو، یہ غلطی چھوڑو، اسے تم باز آؤ. وہ طریقہ ہوتا ہے دونوں مسلمانوں کے دو گروپ میں مصالحت کرانے کا اور اس کو صحیح حق پر راہ راستے پر لانے کا. اور فرمایا کہ پورے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. ایمان کا رشتہ اخوت کا رشتہ ہے. اس لیے سب جو ہے نا دین کے راستے پر رہنا، جو دین سے ہٹ گیا اس کو مجبور کر کے دین پہ لاتے رہنا، یہ طریقہ ہوگا. پھر آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مسخرے پن سے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے سے منع کیا گیا. کسی کی بھی بے عزتی مت کرو، جو ہدایت پر ہے اس میں سے، جو صحیح ہے، اہل حق ہیں، ان میں آپس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے پاس کون محترم ہے نہیں معلوم. جس کی بے عزتی آپ کر رہے ہو اللہ کے پاس وہ زیادہ عزت والا ہے آپ سے بھی، تو اصل تو بے عزتی کے قابل تم خود ہوئے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تانا نہیں دینا. بہت سی غلطیاں کسی سے ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے باز آ جاتے ہیں اس غلطی سے. اب کسی نے ان کو زندہ ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے، ارے آپ ہو، اچھا آپ تو وہ ہیں، آپ نے تو یہ کیا تھا، کیا حال ہے؟ ارے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو اس کی غلطی سے توبہ کرنے کے بعد تانا دے گا تو یہ تانا دینے والا جب تک وہ غلطی نہیں کرے گا مرے گا نہیں. وہ مبتلا کیا جائے گا اس غلطی میں کہ تو نے مسلمان کو تانا کیسے دیا. اس نے تو توبہ کر لی تھی اس نے. ہاں اگر وہ تانا نہ کرے، وہ اگر توبہ نہ کرے تو پھر آپ تنبیہ کر سکتے ہیں اس کو کہ تم تو یہ غلطی کر رہے ہو. لیکن اگر وہ کیسی بری اس کی لائف تھی، کتنی اس نے بےہودہ حرکتیں کی کرتا تھا، وہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کیا کرتا تھا، توبہ کر لی اس نے، اب بس وہ کعلم یکن ہو گیا، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بدگمانی سے بچنا، کسی سے بدگمانی نہیں کرنا. نیک گمان اگر کسی سے آپ کریں گے تو کل قیامت میں اس کا پروف دینا نہیں پڑے گا، لیکن بدگمانی کسی کے ساتھ کی جائے گی تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا اور وہاں پھنس جائے گا بندہ. تم نے فلاں کے ساتھ یہ بدگمانی کی تھی، پروف لاؤ اس کا. اور
نیک گمانی ایمان والے کے ساتھ نیک گمانی ہوتی ہی ہے. اچھا ہے بول کے سمجھ رہے ہیں ہم تو بھائی اچھا ہی ہوگا وہ. اب اچھا نہیں ہے, اس کے اندر میں کچھ گڑبڑ ہے تو وہ جانے. اس لیے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے, اور ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور فرمایا غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے, تو لہٰذا غیبت سے بھی اپنے آپ کو